بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احیاء کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 66 سال کی تکمیل کے موقع پر 2 مارچ کو بروز ہفتہ دارالسلام میں 10:30 بجے صبح رسم پرچم کشائی بدست نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ انجام پائیں گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالسلام میں بعد پرچم کشائی حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقرنہ مجلس اتحاد المسلمین کا خطاب ہوگا، اور آخر میں نگران جلسہ محترم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ عامیت المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں، اور جماعت کے تمام کارپوریٹر صدور معتمدین سے یہ درخواست کی جاتی ہے، جیسے کہ پرسوں دارالسلام کی میٹنگ میں بتایا گیا، دوبارہ ان کو یاد دہی کی جاتی ہے کہ 2 مارچ کو اپنے اپنے بستیوں سے کونسلر حضرات صدور معتمدین کو ساتھ لے کر بائک ریلی کے ذریعے دارالسلام کو پہنچے۔ 10:30 بجے تک دارالسلام میں سب کا پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹھیک 11 بجے رسم پرچم کشائی انجام دی جائے گی۔ تمام صدور معتمدین، کونسلر، اراکین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں کے ریلیوں کے ساتھ دارالسلام کو پہنچے۔ ساتھ ہی ساتھ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت کے مطابق اس ملک کے جن حصوں میں مجلس اتحاد المسلمین قائم ہیں، وہاں کے جماعت کے ذمہ داروں سے اپیل کی جاتی ہے کہ 2 مارچ کو صبح کے اوقات میں پرچم کشائی انجام دے، اور اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ عوام کے سامنے رکھے۔ مجلس اتحاد المسلمین 2 مارچ 1958 کو فیصل ونڈے میں فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب صدر مجلس معزز ایڈوکیٹ نے 2 مارچ کو فیصل ونڈے میں ایک بڑا اجتماع جلسہ رکھ کر وہاں پر اپنی صدارت کی توثیق کی عوام کے ذریعے، اور اس کے چند دن کے بعد ان کو نظربند کیا گیا۔ 11 مہینے ان کو نظربند رکھا گیا۔ کئی شرائط تھے، جس میں سے 2 بڑے شرط یہ تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا نام تبدیل کریے اور نام جماعت کو سیاسی نہ بنائے۔ فخر ملت نے صاف طور پر انکار کیا۔ آخرکار 11 مہینے کے بعد مجبور ہو کر فخر ملت علیہ رحمہ کو رہا کرنا پڑا۔ اس وقت تک کارگزار صدر کی حیثیت سے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب مجلس کے صدر رہے، اور کارگزار صدر کی حیثیت سے اضلاع میں تمام آندھرا پردیش کے ضلعوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے کرتے ہوئے جماعت کو قائم کیا۔ فخر ملت کی رہائی کے بعد دارالسلام جو حکومت کی کسٹڈی میں تھا، اس کے اصول کے لیے مقدمہ دائر کیا گیا عدالت میں۔ تقریباً 11 سال وہ مقدمہ چلا۔ بہت سارے فریقین آئے کہ ہم قائد ملت جو کام کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے، ہم کو ملنا چاہیے۔ بہرحال آخرکار فیصلہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آیا، اور وہاں کھنڈیر کی حالت میں تھا، اور شہر حیدرآباد کے فائر انجن کا ہیڈ کوارٹر دارالسلام تھا، جبکہ حکومت کی کسٹڈی میں دارالسلام تھا۔ فیصلے کے بعد ہم قبضہ لیے، اور آہستہ آہستہ وہاں پر تعلیمی میدان میں، مختلف تعمیری میدانوں میں کام انجام دیا گیا، عمارتیں بنے۔ سب سے پہلے فخر ملت نے نور محل کی عمارت میں دارالسلام پرائمری اسکول کا افتتاح انجام دیا۔ اس کے بعد تعلیمی میدان کا سفر جاری ہوا۔ بہرحال ملک کے جس حصے میں بھی مجلس اتحاد المسلمین قائم ہیں، وہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ 2 مارچ کو صبح کے وقت پہ پرچم کشائی کی رسم